حضرت سیدنا عبداللہ بن صالح اجلی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، بنی شیبان کے ایک شخص نے مجھے بتایا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ اللہ عز و جل نے انہیں ہدایت کامل اور دین حق کے ساتھ محبوس فرمایا تاکہ اس کے ذریعے وہ تمہاری بیماریوں کو دور فرمائے اور تمہیں غفلت کی نیند سے بیدار کرے۔ یاد رکھو، تم مرنے والے ہو اور تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، تمہیں تمہارے اعمال سے آگاہ کیا جائے گا اور ان کا بدلہ دیا جائے گا، لہذا تمہیں دنیا کی زندگی کسی طرح دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ دنیا مصیبتوں میں گھرا ہوا گھر ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ اس نے فنا ہو جانا ہے۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، اس میں جو کچھ ہے زوال پذیر ہے، یہ کبھی ایک کے پاس ہے تو کبھی دوسرے کے پاس، اس میں آنے والا کبھی بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس میں رہنے والے خود کو خوشحال اور مسرور سمجھتے ہیں، مگر اس سوچ کی وجہ سے وہ مصیبت اور دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ دنیوی خوشحالی دائمی نہیں ہوتی، اس کے رہنے والوں میں سے ہر ایک کی موت کا وقت معین ہے۔ اے اللہ عز و جل کے بندو، یاد رکھو، اس نے رنگی دنیا میں تم جن گزرے ہوئے لوگوں کی پیروی کر رہے ہو، ان کی عمریں تمہاری نسبت بہت زیادہ تھیں، ان کے گھر تمہارے گھروں سے زیادہ آباد تھے، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، دور دور تک ان کا رعب و دبدبا تھا، مگر اب ان کی آوازیں بند ہو گئیں، ان کے جسم بوسیدہ ہو گئے، گھر ویران اور خالی ہو گئے، ان کا نام و نشان تک مٹ گیا، ان کے وہ بلند و بالا محلات جن کی بنیادیں بہت مضبوط تھیں اب پتھروں، سلوں اور ریت میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب جو لوگ یہاں آ کر بسے ہیں وہ سابقہ لوگوں کو جانتے تک نہیں، اسی طرح سابقہ لوگوں کے لیے یہ نئے مکین اجنبی ہیں، وہ اپنے قرب و جوار اور گھر کے قریب رہنے والوں کے ساتھ ایسا تعلق نہیں رکھتے جو پڑوسیوں کا پڑوسیوں اور بھائیوں کا بھائیوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب ان کے درمیان تعلق ہو بھی کیسے، جبکہ بوسیدگی نے انہیں خوراک بنا کر ہلاک کر دیا ہے اور ان پر چٹانوں اور مٹی نے سایہ کیا ہوا ہے۔ زندگی کے بعد موت نے انہیں آ لیا، اپنے تئیں عمدہ اور خوشحال زندگی گزارنے کے بعد اب وہ فنا کے گھاٹ اتر گئے، ان کی وجہ سے ان کے دوست و احباب مصیبت میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے مٹی کو اپنا مسکن بنا لیا اور دنیا سے کوچ کر گئے، وہاں قبروں میں ان کے لیے یہ دنیوی نعمتیں نہیں ہیں، ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، ترجمہ کنز الایمان۔ حشر یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں اٹھا لیے جائیں گے، گویا تم بھی انہی کی طرح ہو گئے جس طرح وہ قبر میں تنہا اور بوسیدہ ہو گئے، اور تمہیں بھی اس خوابگاہ یعنی قبر میں رکھا جائے گا، تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی،
جب اعمال انتہا کو پہنچ چکے ہوں گے، قبروں کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، جو کچھ سینوں میں چھپا تھا وہ سامنے آ جائے گا، پھر تمہیں حساب و کتاب کے لیے مالک حقیقی عز و جل کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، جو کہ بہت جلال والا ہے۔ سابقہ گناہوں کے خوف کے باعث تمہارے دل تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، پھر تمہارے عیوب اور راز ظاہر ہو جائیں گے، وہاں ہر ایک اپنے کیے کی جزا پائے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں اور تمہیں اپنی کتاب یعنی قرآن پاک پر عمل کرنے والا اور اولیاء کرام کی اتباع کرنے والا بنائے، یہاں تک کہ ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ یقیناً ہمارا پروردگار عز و جل تعریف کیا ہوا اور بزرگی والا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔